بسم اللہ الرحمن الرحیم. خداوندی بزرگ و برتر کے مقدس نام سے عزیز ساتھیوں، یہ علمی نعمت ہم سب کے سامنے ہے. شکر گزاری کے ساتھ اور قدردانی کے ساتھ عقل پر جو مقالہ لکھا گیا ہے اس کی پہلی قسط کا تیسرا مقالہ اور ذیلی عنوان ہے نوری عقل کا فیض عام. فیض عام اسے کہتے ہیں جس کا فائدہ، جس کی برکت سب کو حاصل ہو. فیض عام اس کامن اور ہمرس فائز کو کہتے ہیں جو خاص ہونے کے ساتھ ساتھ عام بھی ہو اور سب کو پہنچے. بنی نوع انسان میں سے ہر فرد کو اس کی حیثیت کے مطابق فائز پہنچے تو اس کا نام فائز عام ہے. اس کے برعکس فائز خاص ہے. اگر کوئی ایسا فائز ہو کہ جس کو صرف خواص ہی حاصل کر سکتے ہیں تو وہ فائز خاص ہے یا فائز خواص ہے. اور اگر کوئی فائز سب کو پہنچ رہا ہو اور مل رہا ہو تو وہ فائز عام. یہ مضمون اس طرح شروع ہوتا ہے: یقین کے 3 بڑے درجات کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے. یعنی یقین کے تو چھوٹے چھوٹے درجات بہت سارے ہیں، اس کا ذکر ابھی آئے گا، لیکن یقین کے بڑے درجات 3 ہیں. ان تینوں میں سے ہر درجہ گویا بہت اونچی سیڑھی ہے جس کے بہت سے زینے ہیں. چنانچہ سب سے پہلے علم یقین کی سیڑھی بہت ضروری ہے. جو لوگ دانشمند ہوتے ہیں، عقل والے ہوتے ہیں، کوئی بھی ابتدائی چیز بنیادی اہمیت رکھتی ہے. آج دنیا میں کسی بھی چیز کے بنانے کے لیے بنیاد کی درستی بہت ضروری ہے. جیسے کہا گیا ہے کہ خشت اول چون نہت معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج. یہ مولائے روم کا قول ہے. راج معمار اگر بنیادی اینٹ کو ٹیڑھی رکھے تو اب اس کی دیوار کبھی بھی سیدھی نہیں ہوگی، اور اگر وہ اس دیوار کو آسمان تک اونچی کر دیتا ہے، ثریا تک، تو پھر بھی یہ دیوار کبھی سیدھی نہیں ہوگی، ٹیڑھی ہی رہے گی. خشت اول چون نہت معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج. اس لیے یقین کے ان 3 درجات میں سے جو پہلی سیڑھی ہے وہ علم الیقین کی ہے. اور اس بیان سے پتہ چلا کہ یقین کے ان 3 بڑے درجوں میں سے ہر درجہ گویا ایک سیڑھی ہے. تو بہت سے زینے. مومن کو چاہیے کہ اس نے جس چیز کو حاصل کرنی ہے پہلے اس چیز کو سمجھے، خوب سمجھے کہ کیا ہے وہ.
تاکہ اس کی نوعیت کے مطابق وہ اس کو حاصل کر سکے گا۔ جب تک مومن علم الیقین کی کیفیت کو نہیں سمجھتا ہے کسی بھی مثال میں، تو وہ کیسے اس میں دلچسپی لے سکے گا؟ بہتر تو یہ ہے کہ اس مثال کے مطابق علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، تو عین الیقین اور حق الیقین ابھی تو بالاتر ہے، اور مومن کے سامنے اس وقت علم الیقین ہے۔ تو علم الیقین کی کیفیت کو اور اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ اہمیت کا مطلب ہے ضرورت، اور کیفیت کا مطلب ہے کہ وہ کیا چیز ہے اور کیسی ہے۔ تو کیفیت کو بھی جاننا ہے، اور کیفیت یہ ہوئی اس مثال میں کہ مومن کو اس علم الیقین کی سیڑھی سے پایا بے پایا اور زینہ بے زینہ بلند ہونا ہے۔ لہذا وہ علم الیقین کی کسی بھی کم مقدار کو نظر انداز نہ کرے۔ علم الیقین کی اگر مقدار بہت کم ہے تو یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک سیڑھی ہے یا سیڑھی کا کوئی حصہ ہے، ایک زینہ ہے یا اس کا کوئی حصہ ہے۔ تو بہرحال علم الیقین میں سے جو بھی اسے حاصل ہو اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ حاصل کر ہی لینا چاہیے۔ چنانچہ سب سے پہلے علم الیقین کی سیڑھی بھی حد ضروری ہے، کیونکہ راہ مستقیم یہی ہے۔ آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ کسی بھی حقیقت کی ایک مثال نہیں ہوتی ہے، اس کی کئی مثالیں ہوتی ہیں۔ اب ان مثالوں کو جمع کرنا بھی آپ ہی کا فرض ہے۔ مثلا پیش رفت کو، ترقی کو کبھی صراط مستقیم کی پیش رفت کہا جاتا ہے، کبھی اس کی تشبیہ سیڑھی سے دی جاتی ہے، کبھی اس کی تمثیل رسی سے دی جاتی ہے، اور حضور کی ذاتی روحانی ترقی کے معاملے میں اس عروج کو، اس ارتقاء کو معراج کہا گیا۔ اگر ہم فی الوقت معراج کو اپنے متعلق نہیں بھی مانیں یا نہیں بھی سمجھیں تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ ہم صراط مستقیم کو، خدا کی رسی کو اور سیڑھی کو سمجھ سکتے ہیں، اور سیڑھی کی بھی قرآن میں بہت بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے بزرگان دین میں سے ایک بزرگ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے سلم النجات، نجات کی سیڑھی۔ تو دیکھا آپ نے کہ اس بزرگ نے کتاب کے اس ٹائٹل کے سلسلے میں لفظ سیڑھی کو کس قدر اہمیت دی ہے اور کس طرح انتخاب کیا ہے۔ کہ کوئی بھی بزرگ اور کوئی بھی سیدنا زمانہ ماضی کے ایسا نہیں جنہوں نے کوئی کتاب لکھی ہو اور اس کتاب کے نام رکھنے میں انہوں نے نہ سوچا ہو، جیسے کہ ناصر خسرو نے اپنی ایک پسندیدہ کتاب اور بہت نامور شرح آفاق کتاب کا نام وجہ دین رکھا، اور وجہ دین کا چہرہ بہت بڑا نام ہے۔ تو اسی طرح سلم النجات اس بزرگ نے بہت ہی منتخب لفظ رکھا ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اسلام میں سب سے بڑی مثال اسوہ حسنہ، رسول کی پیروی اور روحانی ارتقاء کی مثال سیڑھی میں ہے، اور
اس مثال کا نام معراج ہے۔ لہذا ہمیں علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین کو اگر ہم 3 بڑی اور اونچی سیڑھیوں میں سمجھتے ہیں تو یہ بہت خوب مثال ہے، لیکن بہرحال آپ کے سامنے علم الیقین کی سیڑھی ہے، اس میں سے پایا بے پایا آپ نے بلند ہو جانا ہے۔ اور اسی سیڑھی پر نور عقل کا فیض عمیم حاصل ہوتا رہتا ہے۔ علم الیقین میں فیض عمیم ہے، یعنی فیض عام ہے، ہر مومن اس میں پیش رفت کر سکتا ہے۔ جو بیماری انسانی جسم میں درد کے بغیر آگے بڑھتی رہتی ہو وہ زیادہ خطرناک ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی شک و شبہ اور جہالت و نادانی کا مریض ہے تو اکثر وہ کسی ایسے درد کو محسوس ہی نہیں کرتا۔ بس مومن کی بہت بڑی سعادت اسی میں ہے کہ وہ ہر وقت اصول علم الیقین میں مصروف رہتا ہے۔ تو پھر یہاں اچانک بیماری کا ذکر کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ یقین جو ہے وہ شک کے مقابلے میں ہے، اور شک بیماری ہے، ایسی بیماری کہ اس کا درد محسوس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ آپ سوال کریں کہ عام طور پر ہر درد محسوس ہوتا ہے، ہر بیماری کا پین اور درد، لیکن کیا وجہ ہے کہ شک اگر کوئی بیماری ہے تو اس کے درد کا علم نہیں ہوتا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان فی الوقت جسم سے متعلق ہے، روح سے اس کا تعلق کم ہے، اور عقل سے اور بھی اس کا تعلق کم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دریا سمندر پر 3 کشتیاں ایک ساتھ بندھی ہوئی ہیں، اور جو سب سے بائیں طرف ہے کشتی وہ جسمانی ہے، اور اس داہنی جانب درمیان میں جو ہے وہ روحانی ہے، اور اس طرف جو کشتی ہے وہ عقلانی ہے۔ اب چونکہ کشتیاں ساتھ بندھی ہوئی ہیں لیکن آدمی رہتا ہے جسمانی کشتی میں، وہ چاہے تو جسمانی کشتی کو چھوڑ کے روحانی کشتی میں بھی سوار ہو سکتا ہے، پھر بھی وہ جسمانی کشتی اس کے ساتھ ساتھ چلے گی، اور وہ عقلانی کشتی میں بھی بیٹھ سکتا ہے۔ اس صورت میں بھی یہ دونوں کشتیاں اس کے ساتھ ساتھ چلیں گی، اور وہ توازن بھی رکھ سکتا ہے۔ بہرحال اس وقت انسان کو جسمانی بھوک لگتی ہے لیکن روحانی بھوک نہیں لگتی، جسمانی پیاس لگتی ہے لیکن روحانی اور عقلانی پیاس نہیں لگتی۔ کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ انسان کی زیادہ سے زیادہ خودی جو ہے وہ جسم کی طرف ہے۔ بالکل اسی طرح اگر اس کو روحانی بیماری ہو جائے تو اس کو احساس نہیں ہوگا، لیکن جب مومن سوچتا ہے اور روح کی فکر میں پڑا رہتا ہے تو وہ گریہ وزاری کرنے لگتا ہے۔ کیوں گریہ وزاری کرتا ہے؟ اس کو درد کا احساس ہوا کہ اس کی روح بھوکی ہے، پیاسی ہے، لباس نہیں، چیتڑے ہیں، لباس تقویٰ جو ہے وہ مہیا نہیں ہے، تو ہوش مند مومن محسوس کرتا ہے۔ اس طرح شک ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کے درد کا احساس نہیں ہوتا، اور جس درد کا احساس نہیں ہوتا وہ خطرناک
ہوتا ہے جس سے مرض کا درد نہ ہو، تو آہستہ آہستہ وہ خاموشی سے آدمی کو وہ مرض گلا دیتا ہے۔ اس لیے ہوشمند مومن اس بیماری کا سدباب کرتا ہے، اپنی دانشمندی سے، عقل سے، ہوش سے، خیرت سے کام لیتے ہوئے شک جو ہے اس بیماری کا مداوع کرتا ہے، علاج کرتا ہے۔ کس سے؟ یقین سے، علم الیقین۔ تو علم الیقین ایک اس معنی میں دوا بھی ہے، علاج بھی ہے۔ اصول علم الیقین میں مصروف رہتا ہے تاکہ وہ شکوک شبہات کے جراثیم سے محفوظ رہیں۔ کتنی اچھی تشبیہ ہے کہ شکوک شبہات کیا ہیں؟ جراثیم ہیں۔ اور شکوک شبہات بیماری کیوں نہیں ہوتی؟ کہ شکوک شبہات جو آتے ہیں وہ غیر سے آتے ہیں، اپنوں سے نہیں آتے ہیں۔ دین کے خلاف، ایمان کے خلاف، امام کے خلاف، مذہب کے خلاف، روحانی ترقی کے خلاف جتنی باتیں ہوتی ہیں وہ جراثیم کی طرح ہوتی ہیں، اور جراثیم اچھے نہیں ہوتے، جراثیم سے تو بیماری ہو جاتی ہے۔ تو شکوک شبہات گویا جراثیم بیماری کے۔ اس کے بعد عروۃ الوثقیٰ عقل کا ایک نام ہے، اس کے معنی ہے دستاویزی محکم، دستگیرئی محکم، اور ریفرنس ہے 2/256، یعنی دین کا وہ مضبوط ترین وسیلہ جس کو پکڑنے سے پائے عقیدت میں کوئی لغزش نہ آئے۔ اسے عقل اور اس کا مظہر مراد ہیں، جو اللہ کی رسی ہے، جس کا بالائی سرا خدا کے ہاتھ میں ہے اور زیرین سرا مومنین کے ہاتھ میں، تاکہ اہل ایمان اس ذریعے سے عالم بالا میں پہنچ جائے۔ عروۃ الوثقیٰ کی بات ہے۔ عروۃ الوثقیٰ ظاہر میں مولا علی ہے، اور باطن میں یہ عقل ہے، اور عروۃ الوثقیٰ مولا علی کا نور ہے۔ اب اس وقت امام زمان ہیں، کہ جو کہا گیا کہ دستاویز محکم، دستاویز اس کو کہتے ہیں جس کو پکڑنے سے قدم میں لغزش نہیں آتی ہے۔ آپ کسی بس میں بیٹھے ہیں اور بس میں کوئی رنگ ہے، کوئی تسمہ ہے، کوئی ہینڈل ہے جس کو آپ پکڑ رہے ہیں، تو یہ دستاویز ہے۔ اور اسی طرح دین کے معاملے میں امامی عالی مقام کا دامن مقدس دستاویز ہے، اس کی محبت دستاویز ہے، اس کا مقدس امر و فرمان دستاویز ہے، اس کی اطاعت یعنی فرمان برداری دستاویز ہے۔ اور ایسے میں اس دستاویز کو محکم پکڑنا ہے، جیسے خدا کی رسی کے بارے میں حکم ہوا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اس میں صرف پکڑنے کا حکم نہیں ہے، محکم اور مضبوط پکڑنے کا حکم ہے۔ اس کا کیا فلسفہ ہو سکتا ہے؟ اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہ رسی ایسی ہے کہ ہاتھ سے چھوٹ سکتی ہے، اور بہت سے لوگوں نے کبھی کسی زمانے میں
خدا کی رسی کو پکڑا تھا، لیکن انہوں نے مضبوطی سے نہیں پکڑا تھا، ڈھیلا پنے سے پکڑا تھا، سستی سے پکڑا تھا کہ یہ رسی ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ یعنی زمانہ نبوت میں، آن حضرت کے زمانے میں، جبکہ خود آن حضرت خدا کی رسی تھے، بنفس نفیس، بذات شریف خدا کی رسی تھے، کیونکہ بعد میں امام کو جو کچھ ہونا چاہیے وہ مرتبہ سب سے پہلے پیغمبر کو حاصل ہے، اور امام چونکہ پیغمبر کے جانشین ہے، یہ بات کی بات ہے۔ ہدایت اسی میں ہے، علم اسی میں ہے کہ سب سے پہلے کسی بات کو ہم پیغمبر میں دیکھیں۔ اگر پیغمبر میں کوئی بات نہیں ہے تو پھر امام میں وہ بات کیسے آ گئی؟ جہاں ہم امام کو نور مانتے ہیں، قرآن میں آپ کو ثبوت ملے گا کہ سب سے پہلے نور پیغمبر تھے، اور امام کو جب خدا کی رسی مانتے ہیں تو سب سے پہلے آن حضرت بذات پاک خود خدا کی رسی تھے۔ تو اس حکم کے مطابق تمام مسلمانوں نے کسی نہ کسی حد تک خدا کی رسی کو زمانہ نبوت میں پکڑا تھا، جس کی بدولت بہت سارے کام حسب منشا ہوتے رہتے تھے، وہ بامراد تھے، فتح و کامیابی، کامرانی اور ہدایت کی فراوانی، صلح و صلاح، اتفاق اور اتحاد، یہ ساری نعمتیں مہیا تھیں۔ تو خداوند عالم نے آنے والے وقت کو دیکھا اپنے علم کی روشنی میں، چونکہ وہ خدا تھا اس لیے اس نے فرمانا تھا اور لوگوں کو آگاہ کرنا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، بہت ہی تاکیدی حکم ہے۔ آپ پوچھیں ہم سے یہ کس معنی میں اور کیوں کر اس میں تاکید پائی جاتی ہے؟ یہ کہ اس میں تین حکم ایک ساتھ آ گئے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا، مضبوطی سے پکڑو، یہ ایک حکم۔ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس میں جمع ہونے کا حکم ہے کہ سب مل کر، یہ دوسرا حکم ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ تیسرا حکم ہے بصیغہ نہی، ایک ہی امر کے لیے تین شدید احکام ہیں، تاکیدی احکام۔ تو اس سے پتہ چلا کہ خدا کی رسی کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اور کیسا یہ امکان ہے کہ اس رسی سے لوگ الگ ہو جائیں، اور ایسے حکم کی اگر نافرمانی ہو گئی تو یہ بہت بڑی نافرمانی ہوگی۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ فرداً فرداً اس رسی کو پکڑے، بلکہ سب نے مل کر پکڑنا تھا اور مضبوطی سے پکڑنا تھا۔ تو چونکہ یہاں عروۃ الوثقیٰ ہے، اس سے اول پیغمبر مراد ہیں، پیغمبر کی ذاتی اقدس مراد ہیں، پھر مولا علی کی ولایت مراد ہیں، پھر امام زمان مراد ہیں، اور اس میں امام کی فرمان برداری، اس کی محبت، اطاعت اور اس کے دامن مقدس سے وابستہ ہو کر رہنا ہے، یہ عروۃ الوثقیٰ ہے۔ اب اس کے بعد حبل اللہ، وہی مطلب ہے۔ تو حبل اللہ بھی
بالائی سرہ میں عقل ہے، عقل کا نام ہے، اور ظاہر میں یہ امام ہے جس کی تشریح کی گئی خدا کی رسی۔ اوپر کا لفظ اور یہ لفظ حبل اللہ ایسے الفاظ ہیں کہ اس کی تعویل کیے بغیر چارہ نہیں۔ جو حضرات تعویل کو نہیں مانتے ہیں ان کے لیے بھی یہ مجبوری ہے کہ حبل اللہ کی تعویل کریں۔ خدا کی رسی ظاہر میں دنیا میں کوئی ایسی رسی نہیں ہے، تو ایسے میں تعویل کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اگر خدا کی کوئی مادی جسمانی ظاہری رسی ہوتی تو اس کی تعویل نہ ہوتی۔ ایسی کوئی مادی رسی نہیں ہے، جب رسی نہیں ہے تو پھر اس کی تعویل ضروری ہوتی ہے۔ تو دوسرے تمام حضرات بھی اس کی تعویل کرتے ہیں، لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی کون سی تعویل صحیح ہے، اور صحیح تعویل کا پتہ اس وقت چلے گا جب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس رسی کی خاصیت تو یہ ہے کہ اگر سب مسلمین اس پر متفق ہو جائیں تو پھر وہ سب مل کر اس کو پکڑ لیں تو سب متفق ہو جائیں گے، اور اس کی بدولت فرقہ فرقہ نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ خدا نے فرمایا تھا کہ وَلَا تَفَرَّقُوا۔ وَلَا تَفَرَّقُوا ایک ایسی صورت ہے کہ اگر تم اس خدا کی رسی کو مل کر مضبوطی سے نہیں پکڑو گے تو خطرہ ہے کہ تم فرقہ فرقہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ رسی ایسی ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اس کو مل کر مضبوطی سے پکڑ لیا جائے تو اسلام میں تفرقہ کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے حضور اکرم اپنے وقت میں خدا کی رسی تھے تو سب لوگ حضور پر متفق تھے، حضور کے امر فرمان کو جان دل سے قبول کرتے تھے، تو پھر وہ فرقہ فرقہ نہیں ہوئے تھے۔ اب بعد میں اگر کہا جائے تنہا اسلام خدا کی رسی ہے تو اسلام کو ہر کوئی اپنی تشریح کے مطابق، اپنی تعریف کے مطابق ہر کوئی قبول کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس میں فرقہ فرقہ ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ قرآن خدا کی رسی ہے تو قرآن کو سب مانتے ہیں، جان دل سے مانتے ہیں، لیکن پھر بھی فرقہ فرقہ نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر امام کو سب لوگ خدا کی رسی مانتے تو ظاہر بات ہے کہ وہ فرقہ فرقہ نہیں ہوتے۔ قرآن بھی خود اسی کے ساتھ ہوتا، اسلام بھی اسی میں آتا، کیونکہ زمانہ نبوت میں قرآن آن حضرت سے الگ نہیں تھا، اسلام حضور سے جدا نہیں تھا، مرکز حضور تھے۔ اس مرکز سے وابستہ ہو جانے کے بعد قرآن بھی اس میں آنا تھا اور اسلام کو بھی اسی میں آنا تھا۔ اسی طرح آج اسماعیلی امام کو خدا کی رسی مانتے ہیں، اس کے باوجود کہ وہ مختلف ممالک میں رہتے ہیں۔ ان میں ہر جماعت کا کلچر الگ ہے، رسومات الگ ہیں، زبان الگ ہے، لباس الگ ہے، ہر چیز جدا ہے، لیکن چونکہ امام کو خدا کی رسی مانتے ہیں اس لیے سبھی ایک ہیں۔ اسی طرح اگر دنیا کے مسلمین امام کو پیغمبر کے جانشین مانتے تو سوال پیدا نہیں ہوتا ہے کہ وہ فرقہ فرقہ ہو جاتے ہیں۔
تو خدا نے اپنے حکم میں یعنی ساری وجوہات بتا دی ہیں کہ خدا کی رسی کو پکڑنے سے کیا فائدہ ہوگا اور اس کو نہ لینے سے کیا نقصانات ہوں گے. آج اگر سب مسلمین اس مرکز پر جمع ہو جاتے تو ظاہر بات ہے کہ ان کی اتنی ترقی ہوتی کہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت اسلام ہو جاتا اور سب سے سپر پاور جو ہے اسلامی حکومت ہوتی اور ساری ترقی ان کی ہوتی. آپ کو تعجب ہوگا کہ خداوند عالم نے قرآن میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی اجازت دی ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم مخالفین سے دفاع کرنے کے لیے اور اسلام کو مضبوط بنانے کے لیے ہر اس طاقت کو تیار رکھو جو زمانے میں پائی جاتی ہو. اسی ایک آیت کے اندر سائنسی ریسرچ اور ہر ڈسکوری کو اپنانے کا حکم ہے. ایک ایسی آیت میں ہے کہ جس میں اس زمانے کے مطابق جو کم سے کم طاقت تھی اس کا بھی ذکر ہے. اس وقت یعنی گھوڑوں کی اہمیت تھی تو بنیاد کو برقرار رکھتے ہوئے خدا نے گھوڑوں کا بھی ذکر کیا. کہا کہ اس وقت ایک طرح سے گھوڑوں کو تیار رکھو اور اشارہ فرمایا کہ ساتھ ہی ساتھ دنیا میں جو بھی طاقت ڈسکور ہو جائے اس کو اپناؤ اور اس سے تیاری رکھو. لیکن کتنی غفلت ہوئی کہ کائنات کے رازوں کو نہیں جانا اور اب نقصان ہو رہا ہے, بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. اور اسی مقام پر ایک اور عرض یہ کروں کہ خدا نے وعدہ فرمایا تھا. آپ غور سے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ خدا کا وعدہ مشروط ہوتا ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھتے ہیں کہ بہشت مومنین کے لیے ہے لیکن وہ مشروط ہے. نجات مومنین کے لیے لیکن وہ مشروط ہے. شرط کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے. خدا نے جو بھی شرط جو بھی وعدہ فرمایا ہے اس کے لیے شرط رکھی ہے. اگر تم ایسا کرو گے تو تم کو یہ نعمت ملے گی. اگر تم میرے حکم کو مانو گے تو تم کو نجات ملے گی. اگر تم تقوی کو اختیار کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ. اسی طرح کے وعدے ہیں اور مسلمانوں نے وہ شرائط فراموش کر دی اور یک طرفہ خدا کے وعدے کو شرط کے بغیر پیش نظر رکھا. تو یہ نتیجہ ہے. خدا کی رسی نوری عقل ہے یعنی بالائی سرے میں جو قرآن اور نوری امامت کی صورت میں سرچشمہ علم و ہدایت ہے. حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ خدا کی کتاب قرآن آسمان سے زمین تک کھینچی ہوئی رسی ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ منازل روحانیت و عقلانیت میں سے کوئی منزل ایسی نہیں جہاں قرآن اور نور امامت کی یہ رسی نہ ہو. کیونکہ آیہ کریمہ سے یہ حقیقت بدرجہ یقین روشن ہو جاتی ہے کہ یہ دونوں گران قدر چیزیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں اور ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. یعنی خدا کی رسی جو ہے وہ آسمانی کتاب ہے اور نور امامت ہے.
کسی بھی چیز کے اجزاء ہوتے ہیں، اجزاء پارٹس، اسی طرح رسی کے بھی اجزاء ہیں، اور اس لیے اللہ کی کتاب اور نور امامت، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخر وقت میں ہدایت کی وصیت فرمائی کہ میں تمہارے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑ جاتا ہوں، اور اگر تم ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ تو گمراہی کا اندیشہ تھا، اور اس کا علاج یہ تھا کہ ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ لیا جائے، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ رہیں گی یہاں تک کہ یہ دونوں چیزیں حوض کوثر پر وارد ہو جائیں گی ایک ساتھ۔ اس کے بعد عقلی معجزات کا ذکر ہے۔ قرآن پاک میں معجزہ کا نام آیا ہے جس کی جمع آیات ہیں معجزہ عربی لفظ ہے، اس کی جگہ پر قرآن میں آیا استعمال ہوا ہے، آیا کا لفظ آیا ہے، اور اس کی جمع آیات ہیں۔ گرچہ بصیرت سے دیکھا جائے تو قرآن حکیم کی ہر آیت فعلاً ایک دائمی عقلی معجزہ ہے۔ اگر چشم بصیرت سے دیکھا جائے تو قرآن حکیم کی ہر آیت فعلاً ایک دائمی عقلی معجزہ ہے۔ اسی طرح قرآن عظیم سر تاثر معجزاتی علمی کا عالم ہے، اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ فرقان حمید میں انبیاء علیہ السلام کے جن حصی معجزات کا ذکر آیا ہے وہ بھی حجاب روحانیت کے پیچھے روحانی اور عقلی معجزات ہیں۔ آپ نے پیغمبروں کے معجزات کے بارے میں قصے سنے ہوں گے، اور وہ قصے ایسے ہیں کہ ان سے یوں لگتا ہے کہ پیغمبروں کے معجزے حصی تھے۔ حصی کس کو کہتے ہیں؟ جو معجزہ سر کی آنکھ سے دیکھا جاتا ہو، کان سے سنا جاتا ہو، وہ حصی معجزہ ہے، اور جو معجزہ ہنگامی طور پر ہو، دائمی نہ ہو، وہ حصی معجزہ ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا اژدہا بن جانا، بظاہر یہ حصی معجزہ ہے۔ اگر یہ معجزہ یہی ہو اور اس کے سوا کچھ نہ ہو تو کہا جائے گا کہ یہ حصی معجزہ ہے، لیکن ایسا نہیں۔ یہ سارے معجزات جو بظاہر حصی تھے، محسوس ہونے والے معجزات تھے، وہ بھی باطنی طور پر عقلی تھے۔ تو عقلی معجزات تھے، وہ کس طرح؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ روحانیت میں اب بھی ہے، عقلی طور پر ہے اور روحانی طور پر ہے۔ تو پھر ہر معجزہ کا ایک پہلو حصی ہوا اور دوسرا باطنی پہلو عقلی ہوا، اور جو عقلی ہے وہ اب بھی ہے، اور جو حصی ہے وہ اب نہیں ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا معجزہ بظاہر اب نہیں ہے، لیکن تاویلی طور پر، روحانی طور پر، باطنی طور پر ہے اب، کیونکہ وہ اسم اعظم ہے، کیونکہ وہ معجزہ روح ہے، کیونکہ وہ معجزہ عقل ہے۔ معجزہ عقل کس طرح اژدہا کی مثال ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک روشن دلیل ہے، بہت ہی مضبوط دلیل ہے، اور دنیا والے اپنی بات کو
منوانے کے لیے ہزاروں غلط دلائل پیش کرتے ہیں، لیکن آپ کی جو دلیل ہے وہ اژدہا بن کر ان تمام باطل ادلہ کو، باطل دلیلوں کو آپ کی دلیل نگل لیتی ہے۔ یہ ہوا عصای موسیٰ کا معجزہ۔ اور روحانیت میں آپ کے خلاف بہت کچھ کہا جاتا ہے، آپ کے خلاف فرض کرے بہت کچھ کیا جاتا ہے، لیکن آپ حق پر ہیں اور آپ کو خداوند کی حمایت حاصل ہے، تو آپ کی روحانیت میں وہ تمام اثرات نمودار ہوتے ہیں، خواب میں یا خیال میں، عبادت میں، لیکن آپ میں ایک ایسی طاقت ہے کہ وہ طاقت اژدہا بن کے منہ کھولتی ہے، کہ اس کا ایک جبڑا آسمان میں ہوتا ہے اور دوسرا جبڑا زمین میں ہوتا ہے، تو یہ حق اور صداقت کا اژدہا منہ کھولے رہتا ہے، اور ہر آفت، ہر بلا، ہر برائی، ہر بدخواہی، ہر شکایت جو ہے وہ یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں حق کی تشبیہ معجزہ سے دی گئی اور باطل کی تمثیل جادو سے دی گئی۔ تو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے جادوگروں کے جادوؤں کو، اور بہت سارے جادوگر تھے، ہزاروں کی تعداد، تو سبوں نے ایک کرتب اور ایک جادو چلائے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے پاس صرف ایک ہی خشک لکڑی تھی جو ان کی لاٹھی تھی، تو اژدہا بن گئی وہ لاٹھی، اور اس نے باطل باتوں کو نگل لیا۔ تو یہ مثال ہے حق اور باطل کی، تو مقام عقل پر اور اس سے پہلے مقام روح پر یہ معجزہ ہوتا رہتا ہے۔ ان معجزات کو دیکھنے کے لیے چشم بصیرت کی ضرورت ہے۔ اب رہا سوال آیات آفاق و انفس کا، تو وہ بھی کسی شک کے بغیر معجزات الہی ہیں۔ تو یہ معجزے قرآن میں ہیں، عقلی معجزے کائنات میں ہیں اور عالم شخصی میں ہیں۔ لوگوں کے لیے وضاحت چاہیے کہ سائنسی عجائب و غرائب معجزات میں عقل روح کے کیا کیا اشارے ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے دیکھیے قرآنی مینار، سائنس اور روحانیت۔ اگر سائنسی معجزات بھی معجزات ہیں بحقیقت، تو پھر ان معجزات میں کیا اشارے ہیں، اس کی بات ہے، اس کے لیے حوالہ دیا گیا ہے۔